تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور اوصاف حسنہ کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بلا شک و شبہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ جیسا صاحب عظمت نہ کبھی ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کمالات کا جامع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنایا۔ ان تمام کمالات اور ان تمام بزرگیوں اور ان تمام عظمتوں کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تواضع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمایاں وصف تھا۔ آئیے آج اس کے بارے میں کچھ روایات سنتے ہیں۔ امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اسی وقت اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا اور وہاں سے ایک فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ فرشتہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، السلام علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ چاہیں، ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا ملکا، اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے نبی بنیں جس میں وصف عبدیت غالب ہو، اور اگر آپ چاہیں تو ایسے نبی بنے جس میں بادشاہت غالب ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف نظر کی، گویا ان سے مشورہ کیا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بطور مشورے کے مجھے یہ اشارہ کیا، ان تواضع، آپ عاجزی والی صورت اختیار کریں، آپ تواضع والی صورت اختیار کریں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جواب دیا، بل نبیا عبدا، میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جس میں شان عبدیت کا غلبہ ہو۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو کنت نبیا ملکا ثم شئت لصارت معی الجبال ذہبا، اے عائشہ، اگر میں نبی بادشاہ ہوتا، اگر بادشاہت والا نبی ہوتا، پھر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرتے،
میں سونے کے پہاڑوں کا ایسا مالک ہوتا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ سونے کے پہاڑ چلا کرتے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی عبد بننے کو پسند فرمایا، جس میں عبدیت کی شان غالب ہے، جس میں تواضع اور عاجزی کی شان غالب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اپنی عظمتوں اور شانوں کے ہمیشہ تواضع کا ہی مظاہرہ فرماتے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے، کونے کونے سے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ آپ کی معیت میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، عرفات کی سرزمین ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام وہاں پر جمع ہیں، اتنی بڑی تعداد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کہ جب ہر طرف مجمع ہے، غلبہ ہے، اسلام کی فتح و نصرت آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے کہ اسلام کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرما دی اور چند سالوں کے اندر اندر دین اسلام ایک غالب دین کے طور پر جزیرہ عرب کے اندر پھیل چکا ہے۔ اس وقت سر اقدس فخر کے ساتھ بلند نہ تھا بلکہ عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے، اس کا جو کجاوا تھا، جو نیچے اس کے سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، وہ بڑا ہی پرانا قسم کا تھا، کو عالی شان، عمدہ قسم کا، بہترین اور مہنگا قسم کا کجاوا نہ رکھا گیا، بلکہ ایک پرانا سا کجاوا اس کے اوپر تھا، اور جس کے اوپر جو چادر ڈالی ہوئی تھی اس کی ٹوٹل قیمت جو تھی وہ صرف 4 درہم تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عجز و انکسار کے ساتھ سراپا عجز و نیاز بن کر اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہم حجۃ مبرورۃ لا ریاء ولا سمعۃ، اے اللہ اس حج کو حج مقبول بنا دے جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو نہ کوئی شہرت کی خواہش ہو۔ اپنے حج کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کہ جن کے صدقے سب کے حج قبول ہوتے ہیں، وہ اس وقت اس اپنی شان و شوکت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اپنی حج کی قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر عام جو روٹین کی زندگی تھی اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور آپ کی عاجزی اور انکساری کا معاملہ ایسا ہی ہوتا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش یعنی گدھے کے اوپر بھی سواری فرما لیا کرتے تھے، اور اپنے پیچھے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے۔ یعنی سواری کے لیے یہ کوئی مطالبہ نہیں یا یہ کوئی اہتمام نہیں کہ عمدہ سے عمدہ قسم کی سواری ہو، بہترین سے بہترین قسم کا گھوڑا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا اونٹ ہونا چاہیے، ایسا کوئی مطالبہ نہیں، بلکہ اپنے معمول کے اندر اگر سواری کے لیے گدھا میسر ہے تو اسی کے اوپر سواری فرماتے، اور پھر اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھا لیتے۔ کوئی بطور خاص پروٹوکول نہیں، کوئی بطور خاص اہتمام نہیں، اور کیسا بھی شخص ہو جب سرکار کی دعوت کرتا اور کسی بھی شے کے ساتھ دعوت کرتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے۔ دعوت قبول کرنے میں نہ امیر و غریب کا فرق ہے، نہ صاحب حشمت یا عام سے آدمی کا فرق ہے، کیسا بھی آدمی دعوت کرے اور دعوت میں کسی بھی طرح کے کھانے کا اہتمام کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعوت قبول فرما کر اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تواضع کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے غزوہ خندق کے وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود خندق کھود رہے تھے اور خندق کی مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ صحابہ کرام خدمت اقدس میں حاضر ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ایک طرف تشریف فرما ہو کے صرف اس سارے کام کی نگرانی فرمائیں اور خود کام کو ہاتھ نہ لگائیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں نمایاں بن کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے تھے، اس کی مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے، اور اس مٹی کے گرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر یعنی آپ کا پیٹ مبارک اس کے اوپر گرد لگی ہوئی تھی۔ جیسے مٹی اٹھاتے ہوئے پیٹ کے اوپر گرد لگ جاتی ہے، بدن پہ گرد لگ جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خندق کی مٹی کو اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے تو اس کی گرد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کے بوسے لے رہی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اور نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیا کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیوہ مسکین کے ساتھ ان کے کسی کام کے لیے جانا پڑتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند نہ کرتے۔ کوئی بیوہ مسکین عورت آ گئی اور آ کر اپنی حاجت عرض کی کہ میرا فلاں جگہ پر ایک کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند نہ فرماتے کہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اٹھ کے آ کے کہنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کے ساتھ جا کر ان کی حاجت روائی فرماتے اور ان کے کام کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکیہ لگا کر کھانا تناول کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے چلا کرتے، نہ تو تکیہ لگا کر کھانا کھاتے کہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر تھوڑا سا چوڑا ہو کے بیٹھنا، یہ عمرا کا طریقہ ہے، یہ متکبرین کا طریقہ ہے، یہ جو تفاخر کے اندر رہنے والے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، جو عیش پسند لوگ ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، اور بغیر ٹیک لگائے عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ تواضع کی علامت ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آگے چلا کرتے، ایسا نہ ہوتا، کسی خاص صورت میں یا کسی خاص وجہ سے ایسا ہوا ہو تو وہ ایک جدا بات ہے، ورنہ معمول کے اندر ایسا نہ تھا کہ امتیازی طور پر سب کے آگے آگے چلا جائے کہ چونکہ میں سب سے ممتاز ہوں لہذا سب سے آگے چلوں، ایسا کسی آدمی کا فعل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ نہ تھا، بلکہ سب کے ساتھ مل کر چلا کرتے تھے۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی آدمی ملاقات کرتا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سلام فرماتے ہیں۔ جب کوئی ملاقات کرتا تو سلام کے اندر پہل کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، ورنہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے گا، جونیئر جو ہے وہ سینئر کو سلام کرے گا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے کہ سلام میں پہل کرنا عاجزی کی علامت ہے، انکساری کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ سلام میں پہل کر کے تکبر کا علاج کرو، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مرتبے اور مقام پر ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے آ کر سلام کریں، میں سلام نہیں کروں گا پہلے ان کو، لوگ مجھے آ کر سلام کریں۔ کوئی چودھری ہے، کوئی منصب پہ ہے، کوئی عہدے پہ ہے، کوئی حکمران ہے، تو وہ یہ چاہے گا کہ لوگ اسے سلام کریں، سلام میں وہ پہل نہیں کرے گا۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے نبی اور نبیوں کے امام اور رسولوں کے سردار اور کائنات کے تاجدار اور شہنشاہ عالم ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ کہ جب بھی کوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے اندر پہل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات نقل فرماتے ہیں، فرمایا واللہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغلق دونہ الابواب ولا یکون دونہ الحجاب
من اراد ان یلقا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ کان یجلس علی الارض ویطعم ویلبس الغلیظ ویرکب الحمار ویردف خلفہ ویلعق یدہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حجرہ میں تشریف فرما ہوتے اس کا دروازہ بند نہ کیا جاتا، اور نہ دروازے کے اوپر دربان مقرر کیا جاتا جو لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو۔ سرکار حجرے میں ہوتے تو دروازہ بند نہ ہوتا، اور نہ دروازے کے اوپر کوئی دربان کھڑا کیا جاتا کہ جو بھی آئے اجازت لے کر آئے، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در رحمت ہر وقت کھلا ہوتا تھا، جو صحابی چاہے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ دروازے کے اوپر کوئی دربان مقرر نہیں، اور دروازہ حجرہ شریف کا بند نہیں، صحابہ کرام کو ملاقات کی عام اجازت ہوا کرتی تھی۔ ورنہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول تو یہی ہے کہ دروازہ بند ہے، دروازے کے اوپر جو خدام کھڑے ہیں، پہلے ان کو اطلاع دی جائے گی، وہ ان کو وہاں پر بٹھائیں گے، انتظار کروائیں گے، اندر اطلاع دیں گے، اندر سے اجازت ملے گی، تو پورا ایک پروسیجر ہونے کے بعد پھر جا کر ملاقات کا وقت ملے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تکلفات سے ماورا تھے، ان تمام تکلفات سے ماورا ہر ایک کو حاضری بارگاہ کی ہر وقت اجازت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر مزید فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھ جاتے اور سادہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر، فرش کے اوپر بیٹھ جاتے، کوئی نیچے کوئی گدا ہونا چاہیے، کوئی نیچے کوئی اعلیٰ قسم کا جو ہے کوئی فرش ہونا چاہیے، کوئی قالین، کوئی کارپٹ ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی تکلف نہیں۔ خالی زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو جاتے اور اپنے وجود اطہر سے زمین کو مشرف فرمایا کرتے تھے، اور سادہ کھانا کھاتے اور کھردرا لباس پہنتے، نرم و نازک اور آسائش اور آرام والا لباس نہیں، کھردرا لباس پہنتے، گدھے کے اوپر سواری فرماتے، اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھا لیتے، اور کھانے کے بعد اپنے دستے مبارک کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد کی سنت ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تکلفات میں نہ پڑتے تھے، بلکہ اپنی مبارک انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ عاجزی بھی ہے، سادگی بھی ہے، تواضع بھی ہے، اور امت کے لیے ایک سنت بھی مقرر فرما دی۔ غریبوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے، فقراء کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے کی صورت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو فرما رہے تھے تو وہ شخص خوف کے مارے کانپنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو فرما رہے، تو ایک جو سرکار کی ذاتی ہیبت مبارکہ ہے، جو ایک آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی ہیبت ہے، اس کی وجہ سے وہ شخص کانپنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حوّن علیک فإنی لست بملک انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تأکل القدیم۔ فرمایا، اے آدمی گھبرا نہیں، اطمینان رکھ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، جو دھوپ کے اندر خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں۔ مراد یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمتیں ظاہر فرما کے اور اپنے لب و لہجے کے ذریعے اسے اور زیادہ متاثر نہ کیا، بلکہ اپنے بارے میں ایسے عاجزی کے الفاظ استعمال فرمائے کہ جس کی وجہ سے اس کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، گھبراہٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز بارگاہ رسالت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تناول فرمانے لگے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اتحیات کے اندر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں کو جو ہے وہ کھڑا کر لے، دونوں انگلیوں کے اوپر آ جائے اور اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تناول فرمانے لگے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا طریقہ ہے؟ مراد یہ کہ بظاہر تو بڑا حیرت انگیز طریقہ ہے کہ کھانے کے لیے آدمی بڑے اہتمام سے بیٹھتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلف کے بالکل ہی سادہ انداز کے اندر بیٹھ کر کھانے لگ گئے۔ سراپا رحمت و الفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ فرمایا کہ اے اعرابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کریم النفس بندہ بنایا ہے، مجھے صاحب جبروت اور سرکش نہیں بنایا کہ میں یہ کروں کہ میں اہتمام کروں اور باقاعدہ ایک کھانے کے لیے پورا اہتمام کر کے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور صاحب جبروت نہیں بنایا، بلکہ مجھے عبد کریم بنایا ہے، عبد بنایا ہے، کریم بنایا ہے، تو میں تواضع اور عاجزی کا طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ ایک روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے سے ایک خاتون آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ضروری کام کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ صحابہ کرام کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں وہ عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک کسی کام سے حاضر ہوئی ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فلاں، اس گلی میں جس جگہ تم چاہو بیٹھو، میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا۔ چنانچہ وہ خاتون ایک جگہ بیٹھ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ خاتون اپنی عرض پیش کر کے فارغ نہ ہو گئی۔ جب تک وہ خاتون اپنی عرض کر کے فارغ نہ ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ حالانکہ جو کسی بھی صاحب عظمت آدمی کا طریقہ ہوتا ہے، جو کسی بڑے آدمی کا دنیاوی اعتبار سے بڑے آدمی کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی راہ چلتے یوں عرضی پیش کرے تو اسے یہی کہا جائے گا نا کہ بھائی اب گھر پہ آ جانا، ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بعد میں موقع ہے اس وقت جو ہے میرے پاس آ جانا، ابھی میں اس وقت گفتگو نہیں سن سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ہے اور نہ اس طرح کے پروٹوکول اور اس طرح کے تکلفات ہیں۔ راہ چلتے میں صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے وہ عورت سرکار کو اپنی عرضی پیش کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر اس کی پوری بات کو سن کر اسے جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جب اس عورت کا کام ہو جاتا ہے اور اسے تشفی ہو جاتی ہے کہ میری عرض داشت سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے، وہ خود اٹھ کے جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں۔ اتنی شفقت، اتنی رحمت، اتنی عاجزی، اتنی تواضع، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک اور واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی معروضات پیش کر رہی ہے، بچے بھی ساتھ ہیں اور عورت اپنے مسائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اپنی گزارشات کو پیش کر رہی۔ حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی عورت آئے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں تو بچے تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہوتے، بچے تو اپنی شرارتوں میں، اپنے شور میں، اپنی باتوں میں، اپنی حرکتوں میں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اور کسی بھی معزز آدمی کے پاس جایا جائے تو وہ یہی بولے گا نا کہ بی بی پہلے ان بچوں کو تو جو ہے وہ سائیڈ میں کرو ذرا، تب میں تمہاری بات سنوں گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو سادگی اور عاجزی اور شفقت اور رحمت تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما، وہ عورت اپنی معروضات پیش کر رہی ہے، بچے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس عورت کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں، جسے دیکھ کر حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں اس دن سمجھ گیا کہ یہ کسی قیصر و کسریٰ کا دربار نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔
ایک اور اسی طرح کا بڑا پیارا واقعہ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، حضرت امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی کم سن بچیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ اگر کسی بچی کو کوئی کام ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے بچے، اگر ان کو کوئی کام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ان بچوں کے ہاتھوں سے اپنا دست مبارک نہ کھینچتے تھے جب تک ان کا مقصد پورا نہ ہو جاتا۔ کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے، اور ان کے پیچھے جو وصف مبارک اور خلق حسن چل رہا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے۔ بڑے لوگ تو عام بچوں کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں شرف یابی کی اجازت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، اور جس وقت کوئی بچہ چاہتا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ کا دست مبارک تھامتا اور اپنے کام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں میں نرم رہتے، ان کے ہاتھوں پر شفیق رہتے، ان کے ساتھ مہربان باپ کی طرح سلوک کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی سادگی اور عاجزی کے صدقے ہمیں بھی عاجزی، سادگی اور تواضع کی دولت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔